صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا، پہلی پوڑی صحابہ۔ اس لیے ایک یہودی نے کہا تھا کہ دو چیزیں مسلمانوں میں اگر ہوگی ہم ان کو 1 سال کے اندر پورے کو تبدیل کر دیں۔ کون کون سی چیز؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، صحابہ کو مشکوک بناؤ۔ اگر صحابہ مشکوک ہو گئے اسلام بھی مشکوک ہو جائے گا۔ ان کا یہ بہت خطرناک قدم ہے۔ کچھ نادان مسلمان وہ بھی ایسا کہتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ الحمدللہ صحابہ کی عزت پر پوری امت کا اجماع ہے، ان پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، ان کی تعریف ہوگی، ان کی تعدیل اللہ نے اپنے قرآن میں کی۔ یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ خدا را ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، جانا کہاں، کم سے کم یہ تو ہم معلوم کر لیں۔ یہ کتاب و سنت سے ملے گا۔ اب ہم قرآن جب پڑھتے اب اس کو سمجھے، کیسے سمجھے؟ سلف کیسے سمجھے تھے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، جو صحابہ نے سمجھا وہی جب میں سمجھوں گا اتفاق ہو جائے گا۔ ہر ایک آدمی قرآن پڑھنے کے بعد اس کو اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اختلافات کی، یہی وجہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے، سمجھ نہیں آتی، وہ کس سے پوچھتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھ لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں آیا، سمجھائیے۔ لیکن ہمیں کوئی چارہ نہیں، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، ہمارے لیے وہی معنی معتبر ہے جو صحابہ نے سمجھا۔ صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، ابو بکر کا بہت اونچا مقام ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک بار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں نے اتنی تکلیف پہنچائی، زخمی کر دیا، گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ میں بد دعا دوں گی اس آدمی کو جس نے میرے آقا کو زخمی کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا بد دعا نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بد دعائیں نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ اے خدیجہ بد دعا نہیں بلکہ میں دعا دوں گا، آپ آمین کہیے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ میرا مقام نہیں جانتے۔ نبی کا مقام سمجھنا، قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، تب نبی کا مقام پتہ چلے گا، تب آپ کو نبی کا مقام سمجھ آئے گا۔ لیکن یہ امت قرآن سے دور ہو چکی، سنت سے دور ہو چکی ہے۔ صرف ایک چیز اس کے ہاتھ لگا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالو، اپنا کام چلا لو۔ میرے بھائی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم یہ باتیں یہ نوٹ ہو رہی ہے، یہ لکھی جا رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جواب دینا پڑے گا۔ فتوے مت لگاؤ، پگڑیاں مت اچھالو، بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو سنو۔ اگر آپ کو بات پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے تو آپ مانیے،
لیکن یہ کہیں نہیں، تیرا حق نہیں کہ کسی مسلمان کو تو رسوا کرے، تو اس کی پگڑی اچھالے، یہ تجھے اجازت نہیں۔ اجازت کس کی ہے؟ قرآن پڑھنے کی، سنت کے قریب ہونے کی، لیکن ہم کر کیا رہے؟ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خواتین کے حوالے سے، ہماری خواتین کو کتنا ماڈل ان کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ہماری بہو بیٹیوں کو پڑھنا چاہیے۔ چھوٹی سی فاطمہ 6 سال کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے اتنی تکلیف پہنچائی، بے ہوش ہو گئے۔ کسی آدمی نے کہا ہے فاطمہ تیرے ابا بے ہوش ہوئے، تکلیف پہنچائی مشرکوں نے، فاطمہ دوڑتے ہوئے گئی۔ خواتین کے لیے اس میں بہت عبرت کا سامان ہے۔ 6 سال کی بچی ہے، فاطمہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، اپنی اوڑھنی اتاری اور خون کو صاف کرنے لگی، اوڑھنی اتاری، اور 6 سال کی بچی کے سر پر اوڑھنی تھی۔ ہماری بہو بیٹیاں 25 سال کی ہوگی لیکن ابھی ساڑی لپیٹنے کی تمیز نہیں، فیشن کو اہمیت ہے، ساڑی کو اتار دیا، شریعت کا جنازہ نکال دیا۔ خیر کیا ہوا؟ سوشل میڈیا پر آ کر پھر اسلام پر کمنٹ کرتے۔ ارے بھائی تیری اوقات کیا ہے؟ اسلام پر کمنٹ کرے، اس عظیم پیغمبر پر کمنٹ کرے، تیری اوقات نہیں۔ تو پہلے ادب سیکھ لے، ساڑی اوڑھنا سیکھ لے، وہ 6 سال کی بچی فاطمہ سے سیکھ لے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت والا پیغمبر، عظیم پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ایک یہودی لڑکی، اس کے پیچھے ایک یہودی لڑکا لگا اس کی عزت کو برباد کرنے کے لیے۔ ہم اس پیغمبر کو ماننے والے، ہم اس پیغمبر کو اپنا امام اعظم مانتے، رہبر اعظم مانتے، تو وہ باغی عقل کہتی ہے، وہ اپنے گھر چلی جاتی، باپ کے پاس، چچا کا گھر تھا ادھر چلی جاتی، ماموں کے گھر میں چلی جاتی، لیکن نہیں، وہ جانتی تھی میری عزت کا رکھوالا اگر کائنات میں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باغی نبی کے گھر میں آ گئے اور کسی آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کی بیٹی، تو جواب کیا دیا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے یہودی کی ہو چاہے محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت والا پیغمبر، عظمت والا پیغمبر، وہ پیغمبر جس کے اندر، جس کی سیرت کے اندر یہ سکھایا گیا، منہ دھونا سکھایا گیا، غسل کرنا سکھایا گیا، شادی کرنا سکھایا گیا، طلاق کے بارے میں سکھایا گیا، سونے کے بارے میں سکھایا گیا، بستر بچھانے کے بارے میں سکھایا گیا۔ وہ کوئی بھی شعبہ نہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو راہبری نہ کرتا۔ اس لیے ایک بہت بڑے محدث حضرت امام شعبی رحم اللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک امت مسلمہ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط تحقیق کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں مطالعہ کر لو، اپنی نبی کی سیرت کو دیکھ لو،
آپ کس کے امتی ہو؟ آخری وقت ہے، اس وقت بھی امت کا خیال، لیکن امت کا حال وہ ہمارے سامنے. اور امت مسلمہ کو خوشیاں مناتے ہیں، نبی کی آمد پر خوشیاں، لیکن امت کی حالت پر ہم رونا چاہیے جو امت کی حالت ہے اس وقت. امت جس طرح بکھری ہوئی ہے، ٹوٹ چکی ہے، ان بیلوں کی طرح شیر آ کر ایک ایک کو کھاتا جاتا ہے. 3 کھانے کے بعد جب چوتھا بیل اس نے یہ کہا مجھے اس نے اسی دن کھایا تھا جس دن اس نے پہلے والے کو کھایا تھا. دوپٹہ حضرت فاطمہ زہرا 6 سال کی بچی ہے، ان کے سر پر دوپٹہ اور برقعے کا حکم ہے. کون سا برقع؟ جو خواتین کو ڈھانپ لے، وہ جو فیشن بن چکا جو آیا مارکیٹوں میں، وہ برقع وہ نہیں. جب صحابیات چلتی تھی ان کے پاؤں کے نشان بھی نہیں لگتے تھے، اتنا لمبا ہوتا تھا، اور باڈی کے سٹرکچر اس میں نظر نہیں آنے چاہے، محسوس نہیں ہونے چاہیے. برقعے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، لیکن ہم فیشن، یہ پرانے زمانے کی لڑکی ہے، یہ پرانے زمانے کی عورت ہے. آج ماڈرن دور ہے. ارے ماڈرن دور ہے، تو کیا شریعت کا جنازہ نکالے گی؟ تجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال نہیں؟ تجھے یہ خیال نہیں مجھے قبر میں جانا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، پوچھنے والی ذات اللہ کی. اس لیے جو بھی عبادت ہو، ریاضت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ہر چیز میں کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ آپ کے، ہمارے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، امام بھی ہے، امام اعظم. ان سے بڑا کوئی امام نہیں. ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، کسی کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ باقی اماموں کی عزت نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہمارے سر کا تاج ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج ہے. امام شافعی، امام مالک. ارے اتنا ہی نہیں، امام جعفر صادق وہ بھی ہمارے امام ہیں، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے، جب نبی کی بات آ جائے اماموں کی بات کو چھوڑا جائے گا، لیکن نبی کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے حکم آیا قرآن کے اندر، آتی اللہ و آتی رسول. جو سیگا اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ استعمال کیا وہی نبی کے حکم کے ساتھ نہیں. آتی اللہ و آتی رسول. لیکن علماء کی باری جب آئی، وہ اولی الامرکم آتی کا سیگا جو تھا وہ حذف کیا گیا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ مستقل ہے اور وہ جزوی ہے. اس کے لیے شرط ہے، جب آپ کا اولی الامر آپ کو حکم دے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو مانیے، اگر اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے. یہی منہج ہے، سلف و صالحین کا منہج ہے، اسی کی دعوت ہم دیتے ہیں. ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، اولیاء کو اپنا راہبر مانتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. وہ ہماری زندگی ہے، وہ ہماری جند اور جان ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ان سے اگر تھوڑا سا بغض کر لیں ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، لیکن ہم ان کی عزت کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نصارہ کہتے ہیں ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ہمارا بھی ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارا بھی پیغمبر ہے، ہمارا بھی نبی ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں تم نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیوں کہتے ہیں؟ جس طرح سے وہ مانتے ہیں اس طرح سے ہم نہیں مانتے، اور جس طرح سے ہم مانتے ہیں اس طرح سے وہ نہیں مانتے۔ وہ یہی طریقہ ہے، اولیاء کرام کو ہم مانتے اسی طریقے سے جو شریعت کے حدود کے اندر ہے، اور شریعت سے حدود کو پھلانگنا ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم شریعت کے حدود کو پھلانگ نہیں سکتے۔ علماء کی عزت کرو، علماء کے قریب رہو، علماء سے ملے رہو، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا صبح ایک آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ علماء کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ مرزے نے بڑی تعلیم پڑھی تھی، بڑی کتابیں لکھی تھی مرزے نے، لیکن علماء سے کٹ گیا، شریعت سے کٹ گیا، جہنم کے اندر چلا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی علماء سے کٹ گیا، امت سے کٹ گیا، اور جنت سے بھی کٹ گیا، اس کا پتہ ہی کٹ گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اور اس کی بہت پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہوئی۔ جو شریعت کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی نہیں تو شریعت بھی نہیں، جب نبی نہیں کوئی طریقہ بھی نہیں۔ اب ایک ہی طریقہ چلے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا۔ اب اس میں بڑھانا بھی حرام، اس میں سے گھٹانا وہ بھی حرام۔ جو اس میں بڑھاتا ہے نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے دین میں کمی تھی، اللہ اعلان کر رہا ہے یہ مکمل ہے، اور یہ بول رہا نہیں اس میں کمزوری۔ یہ تو بہت بڑا اعتراض ہے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے نزدیک آؤ، کتاب و سنت کو پڑھیے، قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ العظیم ہدایت ہو جائے گی۔ اور امت مسلمہ کو یکجٹ، ان کے اختلافات ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی ہوئے، لیکن ان اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، ہم ایک دوسرے کو ذلیل کریں۔ یہ حق ہمیں اس شریعت نے نہیں دیا، یہ حق ہمیں اس شریعت نے دیا جس شریعت کو لے کر آپ کے میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس شریعت کے اندر امن سکھایا گیا، ادب سکھایا گیا، ماں باپ کے حقوق الگ، ماں کے حقوق الگ، بیٹی کے حقوق الگ، ہمسائے کے حقوق الگ، غیر مسلم کے حقوق الگ، جانوروں کے حقوق الگ، ہر ایک کو اپنا اپنا حق دیا گیا۔ اور جب ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے، امن کا گوہر یہ دنیا بن جائے گی، امن پھیل جائے گا، اور اسلام پر انگلیاں اٹھنا بند ہو جائیں گی۔ اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہے ہماری وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمارے اعمال کم ہیں، ہمارے جو اس وقت کتاب و سنت سے ہم دور ہیں، اسی لیے پوری کائنات کے اندر امت مسلمہ پس رہی ہے، پٹ رہی ہے، ذلت اور مسکنت کا شکار ہوئی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی دوری ہے اور کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ 5 منٹ اور لیں تو ہم اس کے بعد نماز جو جن نوجوانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، نوجوانوں
میں پچھلے جمعے پر ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا. میں یہ کہہ رہا ہوں علماء کے سامنے بولنا یہ گستاخی ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک شاگرد کے ناطے سے میں اپنے استاد کو جیسے سبق سنایا جاتا ایسے سناؤں گا. انشاءاللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی میرے خطاب میں ان پر تصحیح کر دیں گے. ہمارے حافظ عبد المالک سنابلی ریاضی حفظ اللہ وہ اس پر تصحیح کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن نوجوانوں, ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کر لو, ان کو راضی کر لو, ان کی عزت کر لو, کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فضل زوجہ علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ, جس نے اپنی بیوی کو عزت دی اور ماں کو ذلیل کیا, ماں باپ کو ذلیل کیا, اس پر اللہ کی لعنت, اس کی نماز نہیں قبول, کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا. غنیمت جان لو, ماں باپ ہیں ان کی عزت کر لو, ان کا احترام کر لو, لیکن یہ بھی مشروط ہے, اس لیے اس کے لیے بھی شرط ہے. ماں باپ کی فرما برداری جب تک وہ معروف کا حکم دے, اگر وہ منکر کا حکم دے اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی, کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ مقدم ہے اور ماں باپ کا حق جو ہے وہ مؤخر ہے. پہلے اللہ کا حق, توحید اللہ کا حق. اگر باپ کہے توحید چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دو, وہاں پر باپ کی اطاعت نہیں ہوگی, ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی, وہاں پر کیا ہوگا, اللہ کی اطاعت ہوگی, اللہ کا حق دیا جائے گا. کیونکہ ظلم کس کو کہتے ہیں, جب کسی چیز کو اپنے مقام پر رکھا جائے, یہ عدل ہے. کسی چیز کو, جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے بنائی, ٹوپی ہے, پگڑی ہے, اس کا مقام کہاں ہے, سر پہ, جوتے کا مقام کہاں ہے, پاؤں میں. حالانکہ جوتا 10,000 کا بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی دیکھا دنیا میں جو جوتا سر پر لے کر چلے گا, کیونکہ اپنا اپنا مقام. اگر اس نے سر پر اٹھا لیا تو اس نے اس کا مقام تبدیل کر دیا, یہی ظلم ہے. توحید یہ عدل ہے اور شرک جو ہے یہ ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں. یہ ایسا ظلم ہے, کسی بھی صورت میں شرک معاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر ایک آدمی, میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک نوجوان, اس کی بیوی بازار جاتی ہے, بازار سے آنے کے بعد شام کو اپنے گھر والے کو کہتی ہے آپ بہت خوبصورت ہیں, لیکن آج میں نے بازار میں ایک لڑکا دیکھا وہ بہت خوبصورت ہے, تیرے سے بھی زیادہ. یہ کیا کرے گا, یہ چپل اٹھا کر اس کے سر پر مارے گا. بیوی میری تعریف کسی اور کی, تو اللہ رب العالمین کتنا غیرت مند ہے, میں نے بنایا اور جھک کہیں اور رہا, بنایا میں نے تو پتھر کے سامنے, بنایا خالق میں تو سجدہ قبر کے سامنے. خالق میں, بنانے والا میں, کھلانے والا میں, اور بچے کہیں, اولادیں کہیں اور سے ڈھونڈ رہا. اللہ رب